اس میں ایک عجیب بات اور دیکھیں کہ جتنی مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، آپ دیکھیں نا، بعض مشینیں ایسی ہیں کہ کوئی چیز آپ ٹچ کریں ایسے تو ٹچ کرنے کے بعد وہ رزلٹ دیتی ہے، نتیجہ دیتی ہے۔ مثلا سادہ سی مثال ہے، شوگر یوں کر کے خون نکالیں، یوں مشین لگائیں، آدھا سیکنڈ 2-3 سیکنڈ دیکھیں گے تو فوراً آ جائے گا 135 140۔ اللہ کی بنائی ہوئی جو مشین زبان ہے، یہ بندوں کی بنائی ہوئی مشین سے جلدی رزلٹ دیتی، جلدی رزلٹ دیتی۔ اس کو تو اتنا ٹائم لگتا ہے کہ خون ایسے سرکولیٹ کر کے اس کے تھوڑا سا اندر جائے، اور اس کے بعد وہ جم سے کرتی ہے، چیک کرتی ہے نا، اور اس کے بعد رزلٹ دیتی ہے۔ اسی طرح آپ جو ناپتے ہیں، کیا نام ہے یہ جو مشین لگاتے ہیں بازو کے اوپر، بلڈ پریشر کی مشین آن کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ مختلف چیز کرتی ہے، اوپر نیچے جاتے جاتے آخر میں بتاتی ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہے، اتنا ٹائم لیتی۔ اللہ کی بنائی ہوئی یہ زبان ایسی مشین ہے کہ نمک کی ایک چھوٹی سی کنی یوں کرو گے 1 سیکنڈ میں بتا دے گی یہ نمک ہے۔ آنکھیں بند کرا لو کسی یا نابینا انسان ہو تو اس کی زبان کے اوپر فوراً آپ ایسا ہلکا سا نمک لگائیں گے، بغیر دیکھے کہ یہ نمک ہے، تھوڑی دیر کے بعد چینی نمک بالکل برابر ہی ہوتا ہے دیکھنے میں۔ بعض لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، ایک دفعہ فراڈ بھی ہوا تھا کہ سندھ کے علاقے میں ایک آدمی ٹرک بھر کے لے گیا نمک کا، بڑا پیارا نمک سستا ہوتا ہے، چینی مہنگی، وہ چینی پیکنگ کر کے بیچ کے چلا گیا، تو بعد میں گھر جا کے لوگوں نے چائے میں ڈالی چینی سمجھ کے، تو وہ چائے اتنی زیادہ وہ کڑک بن گئی وہ نمک کے ساتھ۔ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے چینی اور نمک میں۔ اللہ کی بنائی ہوئی زبان فوراً جو ہی آپ رکھیں یہ نمک ہے، یہ چینی ہے، یہ مرچ ہے، مختلف مسالے ہیں، ان سے متعلق فوراً آپ کو چیک کر کے بتا دیں یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ پھیکا ہے، ساری چیز۔ یہ ہے زبان جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، تقریباً 20,000 خلیوں سے مل کر زبان کا یہ ٹکڑا ملا ہوا۔ عجیب ہے یار، اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے یہ کہ اتنا اللہ جل شان نے اس زبان کے اندر ہی عقل رکھی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان کے ہر پرزے میں الگ سے کوئی عقل ہے۔ دیکھنا نا، عقل تو میرے دماغ میں ہے، لیکن ہاتھ کو جس طرح میں دے رہا ہوں، ادھر سے جو ویوز جاتی ہیں کتنی تیز، میں کہتا ہوں اوپر ہو جا، اوپر ہو جا، نیچے ہو جا، دائیں ہو جا، بائیں ہو جا، مٹھی ایسے کر لو، مٹھی کھول لو۔ کتنا حیرت انگیز نظام ہے، قدرت کا نظام کتنا حیرت انگیز ہے۔ یہ کمپیوٹر بڑا عجیب کمپیوٹر ہے، بڑا پیچیدہ ہے، اس کو آج تک دنیا سمجھ نہیں پائی، نہ قیامت تک سمجھ پائے گی۔ ہاں کچھ نہ کچھ راز، جتنے تحقیق کرتے جائیں گے، جتنے ریسرچ کرتے جائیں گے، جتنے آگے بڑھتے جائیں گے، آنکھ کے بارے میں معلومات ہوتی جائے گی، زبان کے بارے میں ہوتی جائے گی، ہارٹ کے بارے میں ہوتی جائے گی، برین کے بارے میں ہوتی جائے گی، لیکن پوری طرح کوئی یہ کہے کہ میں انسانی برین کو سمجھ چکا، ایسا کوئی انسان ابھی نہیں۔ انسانی آنکھ کو سمجھ چکا ہوں، آئی سرجن بھی یہ کہے گا نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پتہ ہے کہ آنکھ کے اندر کیمرے کیسے ہیں، پردے کیسے ہیں۔ تو یہاں جو بات ہو رہی تھی اصل میں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، پھلوں کی بات ہو رہی تھی، تو پھلوں سے بات چلی تھی کہ پھلوں کے ذائقے کو آپ بیان کر کے کسی کو نہیں سمجھا سکتے، چاہے سارے لفظ آپ ختم کر لیں، لیکن جب تک کسی پھل کو چکھتا نہیں ہے اس وقت تک اس کا ذائقہ سمجھتا نہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جب دنیا کے اندر یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ کسی کو بتانے سے پوری بات آپ نہیں بتا سکتے، پوری بات آپ نہیں بتا سکتے، وہ آپ سے فوراً سوال کرتا رہے گا اور آپ نہیں کرتے رہیں گے، ایسا میٹھا ہے نہیں میٹھا، ایسا میٹھا ہے نہیں میٹھا، کیسا میٹھا ہے خود چکھ لو، خود چکھ لو۔ جب چکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کیلا ایسا میٹھا ہے، وہ انار کی طرح نہیں ہے، سیب کی طرح نہیں ہے، انگور کی طرح نہیں ہے، یا دیگر جتنی میٹھی چیزیں ہم کھاتے ہیں کسی کی طرح بھی نہیں ہے، اس کا اپنا ہی ایک ذائقہ۔ اس میں بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ دنیا کے اعتبار سے جب ہم اتنے مجبور ہیں، بے کس ہیں،
بے بس ہیں کہ ہم پوری طرح کسی انسان کو گفتگو کے ذریعے سے کوئی چیز سمجھا نہیں پاتے۔ آخرت کا تو نظام ہی الگ ہے، آخرت کا تو نظام ہی الگ ہے۔ اس نظام کو ہو بہو جس طرح کا وہ ہے دنیا کے اندر لوگوں کو سمجھانا یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ عقل چکر کھانا شروع ہو جائے گی کہ جب آپ یوں کہیں گے کہ ایک ادنا جنتی کو اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ملے گی، تو عقل تو یہ کہے گی ہوگی کدھر، کہاں پہ ہوگی؟ اس دنیا سے بڑی جنت اگر ایک ادنا جنتی کو ملے گی تو پھر کوئی ایک جنتی تو نہیں ہوگا نا، کروڑوں اربوں خربوں کتنی بڑی کائنات ہوگی۔ کچھ نہ کچھ نظام فلکیات والے سمجھ جائیں، جنہوں نے اپنی آنکھ سے فلکیات کو دیکھا ہے، اوپر گئے ہیں، کہکشاؤں کو دیکھا ہے، ستاروں کو دیکھا ہے، وہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ جائیں گے، کچھ نہ، وہ بھی یعنی 1%، 0%، کہ یار جب نظام فلکیات اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ خربوں کی تعداد، لا تعداد میں کہکشائیں ہیں، اور کہکشاؤں کے اندر خربوں کی تعداد میں ستارے ہیں، اور خربوں کی تعداد میں کچھ ستارے اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ ان کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، اربوں سے زیادہ سال لگتے ہیں ان کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے۔ اور روشنی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اتنی رفتار، اور اربوں سالوں میں زمین تک پہنچے تو پھر ان کی بلندی کا عالم کیا ہے؟ کتنی کائنات وسیع، کتنی کائنات بلند۔ تو ہو سکتا ہے نظام فلکیات والے تو پوری طور پہ سمجھ لیں، عام آدمی کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جنت اتنی وسیع ہے کہ ادنا جنتی کو اس دنیا سے بڑی جنت ملے گی، عقل سے ماورا بات، عقل میں آنے والی نئی بات۔ اور آئے بھی کیسے کہ ہم لوٹے کے اندر سمندر کو کبھی بھی بند کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی کوشش کر کے دیکھ لے، رائے کہاں جائے گی اس کی کوشش؟ لوٹے کا اپنا ظرف ہے، جتنا پانی اس کے اندر آتا ہے اتنا ہی آئے گا، ہم سمندر اڈیلیں گے تو جتنا پانی اوپر سے گرتا جائے گا، گرتا جائے گا۔ ہماری عقل کی ایک لیمٹ ہے، اس عقل کے اندر نظام دنیا نہیں آ سکتا پورا، تو نظام آخرت کیا آئے گا؟ نظام آخرت کیا آئے؟ نظام آخرت کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ہم اہل جنت کو پھلوں میں سے رزق دیں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ جی یہ تو ابھی کھا کے ہٹے، یہ تو ابھی کھا کے ہٹے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری قدرت کو دیکھو، وہ دیکھنے میں دیکھیں گے کہ ابھی کھا کے ہٹے ہیں، لیکن جو ہی وہی پھل اٹھا کے یا توڑ کے ایسے اپنی زبان پہ رکھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو اور ہے یہ ہے ذائقہ، یہ ہے ذائقہ، ہیں جی، یہ خوبانی تو ہم نے ابھی کھائی تھی۔ جب وہاں سے اٹھا کے اپنی زبان سے چکھیں گے، منہ میں ڈالیں گے، یار یہ تو بالکل ہی اس سے مختلف ہے، بالکل ہی اس سے مختلف۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرت ہے کہ وجود کے اعتبار سے تو سب ایک جیسے نظر آئیں گے، لیکن چسکے اور ذائقے کے اعتبار سے ہر پھل دوسرے سے مختلف ہوگا، بلکہ ہر ٹہنی کے اوپر لگنے والا پھل، ایک ہی ٹہنی کے اوپر اگر 100 پھل لگے ہوئے ہیں تو 100 میں سے 100 کے ذائقے الگ الگ، یہ ہے جنت، 100 میں سے 100 کے ذائقے الگ ہوں گے، اس لیے کہ وہاں جنت کے نظام کو جوڑ دیا جائے گا مومن کے دل کے ساتھ۔ مومن کے دل کے ساتھ جب نظام جڑے گا نا تو دل سے اٹھنے والے جذبات عقل سے ٹکرائیں گے، عقل سے سوچ باہر کو آئے گی، جو ہی سوچ باہر کو آئے گی نا نظام اس سوچ کے مطابق چلنا شروع ہو جائے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کا نظام قدرت کے تابع ہے، میرے اور آپ کے چاہنے سے بعض دفعہ نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں یہ ہو جائے نہیں ہو رہا، یہ ہو جائے نہیں ہو رہا، یہ ہو جائے نہیں ہو رہا، ہوتا ہے نا، سینکڑوں کام نہیں ہو رہے،
وہاں ہوگا کیا؟ وہاں اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا وہاں ادھر تمہاری چاہت ہوگی، ادھر نظام میں تبدیلی ہوگی، ادھر تمہاری خواہش ہوگی، ادھر خواہش پوری ہوگی، ادھر تمنا اٹھے گی، ادھر تمنا پوری ہوگی۔ ادھر تم چاہو گے کہ مجھے ایسا لباس مل جائے، ہٹ کے اپنی طرف دیکھو گے تو تمہیں وہ لباس پہنا وہ نظر آئے گا کہ تم نے وہ لباس پہن لیا، تم نے وہ لباس پہن لیا۔ اور کیسا لباس؟ ایسا لباس کہ ایک مرتبہ پہننے کے بعد اگر جتنا مرضی پہن لو کبھی پرانا نہیں ہوگا، بوسیدہ نہیں ہوگا، میلا نہیں ہوگا، اس سے سمیل نہیں آئے گی، بلکہ جس طرح ذائقے تبدیل ہوں گے اس طرح لباس کی خوشبو بھی تبدیل ہوتی رہے گی۔ دل کے اندر یہ خوشبو، یہ خوشبو، یہ خوشبو، لباس تبدیل ہوتا جائے۔ اور اگر دنیا کے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اب اپنے موبائل کو آپ دیکھ لیں، کیسے آپ نظام تبدیل کریں، یوں 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 کر رہے ہیں نا، تو آسان ہو گیا سمجھنا۔ اللہ جل شانہ کا نظام تو اس سے بھی بہت طاقتور ہے۔ یہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے کہ آپ یوں کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں، سینیریو بدل رہے ہیں، ہر چیز بدل رہی ہے۔ تو جب انسان کا بنایا ہوا نظام یہاں تک آ گیا ہے کہ اشاروں کے اوپر بعض کام ہوتے ہیں، اور بعض کام تو آپ اشارے کی بھی محتاج نہیں رہے، آپ اشارے کی بھی محتاج نہیں رہے، وہ تو آپ کے وجود کے اعتبار سے کام کرتے ہیں۔ یوں آ رہا ہے انسان، آ رہا ہے، آ رہا ہے، ابھی بینک کے دروازے کے اوپر پہنچا، دروازہ 1 فٹ دور ہے تو دروازہ یوں ہو رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، ویلکم ویلکم، اندر آ جاؤ۔ ہے نظام کہ نہیں نظام؟ آپ اندر چلے گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ تو ایٹومیٹک نظام انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، پیچھے کار فرما ہے جو انسان کا بنایا ہوا نظام۔ تو جب انسان اس حد تک نظام آگے لے جا چکا ہے تو پھر قدرت کے نظام کی عجائبات اور عجیب چیزوں کا کیا عالم ہو۔ اس عالم میں سے ایک اس آیت کے اس حصے کے اندر کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا رزق کے طور پر کھانے کے لیے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی تھا جو ابھی ہم کھا رہے تھے۔ اللہ فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتے جلتے ہم ان کو پھل دیں گے، شکلوں کے اعتبار سے مل رہے ہوں گے لیکن ذائقوں کے اعتبار سے سینکڑوں ذائقے ان کے اندر ہوں گے، ہر پھل کا اپنا ہی ذائقہ ہوگا۔ تو یہ آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور آیت کا آخری حصہ اگلے درس میں بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔